ایک گاؤں میں ساس بہو رہتی تھی۔ ساس کا نام رضیہ تھا اور بہو کا نام عقیلہ تھا۔ عقیلہ کی ساس کچھ سخت مزاج کی تھی اور ہمیشہ عقیلہ کو تانے مارا کرتی تھی۔ عقیلہ اپنے سسرال میں نئی تھی اور اسے اپنی ساس کے تانوں سے بہت دکھ ہوتا تھا۔ ایک دن عقیلہ نے سوچا کہ وہ اپنی ساس کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی۔ وہ ہر روز صبح سویرے جلدی اٹھ کر گھر کا سارا کام کرتی اور رضیہ کے لیے چائے اور ناشتہ بناتی۔ حالانکہ رضیہ کا رویہ ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ عقیلہ نے ہار نہیں مانی اور اپنی کوشش جاری و ساری رکھی۔ ایک دن ان کے گاؤں میں بہت بڑا میلہ سجا۔ عقیلہ نے اپنی ساس کے لیے بہت خوبصورت کپڑے خریدے اور وہ کپڑے تحفے میں اپنی ساس کو دیے۔ رضیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی بہو کتنی اچھی اور اچھے اخلاق والی ہے۔ وقت گزرتا گیا، رضیہ اور عقیلہ کا رشتہ اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی ہر چھوٹے بڑے کام میں مدد کرنے لگیں۔ گاؤں میں ان کی جوڑی کی مثال دی جانے لگی۔ عقیلہ کی سبھی کوششوں اور اچھے اخلاق کی وجہ سے رضیہ کا دل پوری طرح سے پگھل چکا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا تہوار شروع ہوا جس میں عورتیں اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کپڑوں کی نمائش کر سکتی تھیں۔ عقیلہ نے اس مقابلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور رضیہ کو بھی اس میں شامل کرنے کا ارادہ کیا۔ رضیہ پہلے تو ہچکچائی، لیکن پھر عقیلہ کی منتیں کرنے پر وہ بھی مان گئی۔ دونوں نے مل کر کپڑوں کے ایک چھوٹے سے ٹھیلے کا آغاز کیا۔ عقیلہ نے سلائی کڑھائی کا کام سنبھالا اور رضیہ نے بازار میں جا کر کپڑے بیچنا شروع کیے۔ دونوں کی محنت اور سمجھداری سے ان کا ٹھیلا دھیرے دھیرے چل پڑا اور انہیں اچھی آمدنی ہونے لگی۔ ایک دن عقیلہ نے رضیہ سے کہا، ماں جی، میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ آپ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، کیوں نہ ہم اپنے ٹھیلے پر کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل کر لیں؟ رضیہ نے سوچا کیوں نہیں، یہ ایک اچھا خیال ہے۔ اگلے ہی دن سے رضیہ نے اپنی مزیدار ریسیپی کے مطابق ذائقے دار اچار، پاپڑ اور مٹھائیاں بنانا شروع کر دیں۔ عقیلہ نے ان چیزوں کو بازار میں بیچنا شروع کیا اور ان کی مانگ بڑھتی گئی۔ جلد ہی ان کا چھوٹا سا ٹھیلا گاؤں کی سب سے بڑی دکان بن گیا۔ دونوں نے نہ صرف اپنے حالات بدلے بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی ایک نئی امید اور خوشی کا ماحول بنایا۔